اس ویڈیو میں مثنوی جو ہے قدمرao پدمرao کے حوالے سے اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں۔ مثنویوں کے حوالے سے ایگزام میں UGC نیٹ کے امتحان میں بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ مثنوی کے عنوان، مثنوی کس نے لکھی، کس دور میں لکھی، کس کی فرمائش پر لکھی گئی، اور اس کا سن اشاعت کب ہے اور سن تصنیف کب ہے، یہ سب پوچھا جاتا ہے۔ تو ہم اہم پوائنٹس جو ہیں اس مثنوی کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ مثنوی قدمرao پدمرao اردو زبان کی پہلی طباعزاد مثنوی ہے۔ مثنوی قدمرao پدمرao بہمنی دور کے پہلے شاعر فخرالدین نظامی کی تخلیق ہے۔ مثنوی قدمرao پدمرao کا زمانہ تصنیف 1421 سے 1435 کے درمیان کا مانا جاتا ہے کہ جو اس کو تحریر کیا گیا ہے 1421 سے 35 عیسوی کے درمیان۔ اور مثنوی قدمرao پدمرao کے سب سے پہلے نصیر الدین ہاشمی نے متعارف کرایا تھا اپنے مجلہ معارف میں، اور اس کا نام بھی انہوں نے تجویز کیا تھا۔ اس مثنوی کو جمیل جالبی نے ترتیب دیا تھا اور ایک طویل مقدمہ بھی لکھا تھا، اور اسے 1973 عیسوی میں کراچی سے شائع کروایا تھا۔ یہ مثنوی جو ہے اس کا جو سب سے پہلے تعارف کروایا تھا نصیر الدین ہاشمی نے مجلہ معارف میں، اور اس مثنوی کو جو مرتب کیا ہے وہ جمیل جالبی نے مرتب کیا ہے اپنے ایک طویل مقدمے کے ساتھ، اور اس کی اشاعت ہوئی ہے 1973 میں۔ تو اس طرح سے قدمرao پدمرao جو ہے لکھی گئی ہے 1421 سے 35 کے درمیان، اور اس کی اشاعت ہو رہی ہے 1973 عیسوی میں۔ جمیل جالبی نے مثنوی قدمرao پدمرao کا انتساب بابائے اردو کے نام کیا ہے۔ مثنوی قدمرao پدمرao کا نسخہ عمر یافعی کے پاس تھا۔ مثنوی قدمرao پدمرao میں اشعار کی تعداد جو ہے 1032 ہے، اور 1033واں اشعار جو ہے وہ نامکمل ہے۔ مثنوی قدمرao پدمرao میں گجری اردو کا عکس نظر آتا ہے۔ مثنوی قدمرao پدمرao کا پہلا شعر جو ہے وہ یہ ہے: گسائیں تمہیں ایک دونا جگ ادار، برو برد نہ جگ تمہیں دی نہار۔ مثنوی کے اہم کردار جو ہیں وہ قدمرao جو ہیرا نگر کا راجہ رہتا ہے، پدمرao جو قدمرao کا وزیر رہتا ہے، اکھڑ ناتھ جو ایک جوگی ہے جسے نقل روح کا منتر آتا ہے، اور مدھر بدھ ہے جو نقلی راجہ بن کر رہتا ہے۔ اب ہم مثنوی کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ مثنوی قدمرao پدمرao کے کردار مثنوی قدمرao پدمرao کے کرداروں پر مشتمل ہے۔ قدمرao جو ہے وہ ہیرا نگر کا راجہ رہتا ہے، اور پدمرao اس کا وزیر ہے جو ایک ناگ رہتا ہے۔ قدمرao ایک دن اعلیٰ ذات کی ناگنی کو ایک ادنا سے سانپ کے ساتھ دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور سانپ کو تلوار سے مار دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر قدمرao وہاں سے پسماردہ اور ملول ہو کر اپنے محل میں آتا ہے، اور وہ بہت دکھی رہنے لگتا ہے۔ تو رانی جب قدمرao کی یہ حالت دیکھتی ہے تو وہ اس کے پاس جا کر اس کی اداسی کی وجہ پوچھتی ہے۔ قدمرao اس کو ناگنی والا ماجرا سناتا ہے اور کہتا ہے کہ عورت کی وفاداری سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا، اور اس کے بعد قدمرao دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اور جوگیوں اور سنیاسیوں کی صحبت اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے کسی باکمال جوگی کو لانے کو کہتا ہے۔ لوگ اکھڑ ناتھ نام کے جوگی کو اس کے پاس لاتے ہیں۔ جوگی اکھڑ ناتھ جو ہے اپنا کمال دکھاتے ہوئے لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ اس سے جو اس کا یہ والا جو ہے کمال دیکھ کر کے راجہ جو قدمرao ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور اس کو یہ فن سکھانے کی فرمائش کرتا ہے۔ جوگی اکھڑ ناتھ قدمرao کو دھور وید اور امر وید سکھاتا ہے۔ راجہ سے ایک یہ جو کیا نام ہے اس کا، اکھڑ ناتھ جو جوگی رہتا ہے وہ راجہ کو کہتا ہے ایک طوطا لانے کے لیے، اور راجہ محل سے رانی کا پالا ہوا طوطا لاتا ہے۔ جوگی اکھڑ ناتھ جو ہے اپنی روح کو قدمرao میں اور قدمرao کی روح کو طوطے کے جسم میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس طرح جوگی اکھڑ ناتھ جو ہے وہ راجہ قدمرao بن کر کے حکومت کرنے لگتا ہے، اور جو اصل میں قدمرao ہوتا ہے اس کی روح کو طوطا میں منتقل کر دیتا ہے، اور وہ طوطا ادھر ادھر مارا پھرتا ہے۔ ایک دن اڑتے اڑتے قدمرao کو اپنا محل نظر آتا ہے۔ قدمرao پدمرao کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ قدمرao ہے، لیکن پدمرao اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ پھر قدمرao پدمرao سے ساری راز و نیاز کی باتیں بتاتا ہے جو صرف پدمرao کو ہی معلوم رہتی ہیں۔ مطلب جب
ایک طرح سے وہ کدم راؤ راجا رہتا ہے اور اس کا وزیر پدم راؤ رہتا ہے، تو ان دونوں کے بیچ بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی رہتی ہیں، تو وہ اس کو بتاتا ہے، تو پدم راؤ سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعی میں کدم راؤ ہے۔ پدم راؤ جو کہ ایک ناگ ہے، تو وہ جو کہ اکھڑ ناتھ جو راجا بنا ہوا رہتا ہے، ایک دن گہری نیند سو رہا ہوتا ہے تو اس کے انگوٹھے میں جا کے ڈس لیتا ہے یہ پدم راؤ، جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے، اور کدم راؤ امر وید کے نقل روح کے منتر سے اپنے جسم میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے، چونکہ وہ کدم راؤ نے اس سے جوگی اکھڑ ناتھ سے نقل روح کا منتر سیکھا ہوا تھا، تو امر وید کی مدد سے وہ اپنی روح کو طوطے سے نکال کر کے اپنی روح میں اپنے جسم میں منتقل کر لیتا ہے اور اپنے اصلی روپ میں آ کر کے حکومت سنبھال لیتا ہے۔ اور اس خوشی میں جو مثنوی میں دکھایا گیا ہے کہ 6 مہینے تک خوشیاں ہی منائی جا رہی ہوتی ہیں اس واقعے کی وجہ سے۔